السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا کا اصول ہے کہ ایک انسان جس سے جتنی زیادہ محبت کرتا ہے، جس سے محبت کر رہا ہے، وہ کس بات سے خوش ہوتا ہے، وہ بات اپنانے کی کوشش کرتا ہے کہ میرا دوست اس چیز سے خوش ہوتا ہے، لہٰذا یہ کیفیت اور یہ صفت میں اپنے اندر پیدا کر لوں۔ یہاں رب اور بندہ، رب کس چیز سے خوش ہوتا ہے اپنے بندے سے متعلق، بندے کو اس چیز کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطاب کر کے ارشاد فرماتے ہیں، الا اخبرک باحب الکلام الی اللہ، اے ابو ذر، کیا میں تمہیں اللہ کے بڑے پسندیدہ کلمات نہ بتاؤں؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن کر کے خوش ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے وہ کیا کلمات ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ کو یہ کلمات بڑے ہی محبوب ہیں، بڑے ہی پسند ہیں کہ بندہ یہ کہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے۔ اور ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، آپ سے پوچھا گیا، پوچھنے والے نے، ای الکلام افضل، کلمات میں کون سا کلمہ سب سے زیادہ افضل ہے؟ آپ نے اس کو بھی یہی بتایا، سبحان اللہ و بحمدہ۔ یہ پڑھنا تمام کلمات میں بہت ہی زیادہ افضل ہے اور اللہ کو بہت ہی محبوب ہے۔ اور ایک روایت کے مطابق جو بزار کے اندر جید سند کے ساتھ منقول ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من قال سبحان اللہ و بحمدہ غرست لہ نخلۃ فی الجنہ، جس شخص نے سبحان اللہ و بحمدہ کہا، جنت میں اس کے لیے کھجور کا درخت لگا دیا گیا۔ جتنی مرتبہ یہ کہتے رہیں گے، جتنی مرتبہ یہ پڑھتے رہیں گے، درخت لگتے رہیں گے وہاں جنت کے اندر۔ اور پھر ایک روایت کے مطابق جو شخص دن اور رات کے اندر 100 مرتبہ یہ پڑھ لے، سبحان اللہ و بحمدہ، 100 بار پڑھ لیا اس کو، اگر اس کے صغیرہ گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں، اللہ تبارک و تعالی سارے کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ کیا عمدہ کلمہ ہے، چھوٹا سا کلمہ ہے، کیا یہ اچھا ہو کہ ہم اس کو اپنا وتیرہ بنا لیں، اپنے رب کے جو محبوب کلمات ہیں ان کو اپنی زبان پر لا کر کے رب کو اپنے سے خوش کر لیں، رب تبارک و تعالی سب کچھ عطا فرما دے گا۔